اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، یعنی صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی اچھا اخلاق۔ اس کے متعلق ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ نیکیوں والے پلڑے میں سب سے وزندار کوئی عمل ہوگا تو وہ حسن اخلاق ہوگا۔ آج عدم برداشت، دوسرے کی بات کو برداشت نہ کرنا اور ذرا ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑے، فسادات، ناراضگیاں، ایک کا منہ ادھر دوسرے کا منہ ادھر، اور اسی وجہ سے پھر بد امنیاں اور بے سکونیاں جو ہیں وہ آج کثرت کے ساتھ اس معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اسلام کا یہ پیارا درس ہے کہ اپنے گھر سے اچھے اخلاق کی ابتدا کی جائے، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ پھر اسی طرح یہ اچھا سلوک کرنے کی عادت بندے کو پڑ جائے تاکہ پھر وہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور گھر میں ہی اگر بد اخلاقیوں کا معاملہ شروع ہو گیا تو پھر یہ پھیلتے پھیلتے بندہ بد اخلاق ہی ہو جاتا ہے، پھر ہر ایک کے ساتھ اس کا جو اخلاق ہے وہ برا ہوتا ہے۔ تو صلہ رحمی جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ بالخصوص اچھا سلوک کرنا یہ واجب ہے۔ اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور رشتہ داروں میں سب سے پہلے ماں باپ کا حق ہے، پھر ماں باپ کے جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، ماں باپ کی جیسے اولاد ہے، ہمارے بہن بھائی ہیں، پھر ان کے آگے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ماں باپ کے بہن بھائی، ماں باپ کے والدین، ان کے رشتہ دار، ان سب سے اچھا سلوک کرنا یہ ضروری بہت ضروری ہے۔ اور جو بندہ اس کا خیال نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ فرمایا نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 قطع رحمی کرنے والا، یعنی رشتے داروں سے تعلق توڑنے والا، اور فرمایا کہ نمبر 3 جادو کی تصدیق کرنے والا۔ تو اس میں قطع رحمی جو ہے وہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ صلہ رحمی کرنی چاہیے، قطع رحمی سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے اور روایات اور احادیث اس ضمن میں آتی ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ناراضگیاں جو ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ چنانچہ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں چند صحابہ کرام حاضر تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ بھئی آج ہمارے پاس کوئی ایسا شخص نہ بیٹھا نظر آئے کہ جس نے اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ تعلق توڑا ہو، ناراضگی بنائی ہو۔
چنانچہ ان میں سے ایک نوجوان اٹھا اور وہ وہاں سے چلا گیا اور جا کر اس نے اپنی خالہ سے جا کر معافی مانگی. خالہ کے ساتھ ناراضگی تھی تو خالہ کے پاس جا کر معافی مانگی. علماء فرماتے ہیں کہ خالہ نے کئی دفعہ اس سے کوشش کی کہ صلح ہو جائے مگر یہ مانتا نہیں تھا. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مجلس سے اٹھا دیا کہ آج قطع تعلقی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والا یہاں کوئی بیٹھا نظر نہ آئے، تو وہ اٹھ کر گیا خالہ کے پاس. خالہ بھی خوش ہو گئی کہ میں آتی تھی اسے راضی کرنے کے لیے، راضی نہیں ہوتا تھا، آج یہ خود چل کر میرے پاس تعلق جوڑنے آیا ہے، مجھے راضی کرنے آیا ہے. تو پوچھا کہ بیٹا اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تو آتی رہی، تم نہیں مانتے تھے، اب تم خود آ کر راضی ہونے آئے ہو، وجہ؟ تو عرض کی خالہ جان مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے پاس ناراضگی والا بندہ نہ بیٹھے، تو اس وجہ سے میں راضی کرنے آئی ہوں. اسی طرح کا ایک اور واقعہ ملتا ہے. واقعات تو متعدد ہیں مگر ایک واقعہ اس سے ملتا اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی ایسا شخص یہاں بیٹھا ہے جس نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، وہ جائے پہلے راضی کر کے آئے پھر ہماری بارگاہ میں آئے. اس کی پھپھی ناراض تھی، وہ گیا اپنی پھپھی سے جا کر معذرت کی، راضی ہوئے. پھپھی نے پوچھا بیٹا وجہ کیا ہے کہ کیوں یہ اعلان کیا گیا کہ ہماری مجلس سے اٹھ جائے جس نے ناراضگی بنائی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کی وجہ پوچھ کر آتا ہوں. وہ گئے، وجہ پوچھی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ تعلق توڑ دیتا ہے، ایسا بندہ جس محفل میں بیٹھا ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول نہیں ہوتا، وہاں رحمت نازل نہیں ہوتی. جہاں قطع تعلقی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا بیٹھا ہوتا ہے. تو آج ذرا سی بات پر دیکھیں نا ناراضگیاں پیدا کی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کون سی ہوتی ہیں کہ جناب اس نے مجھے کھڑے ہو کر سلام نہیں کیا، وہ مجھے مسکرا کر نہیں ملا، وہ مجھے جناب اس نے کھانا کھا رہے تھے تو زیادہ زور دے کر کھانے کا نہیں کہا. بلکہ میں حیران ہوتا ہوں باتیں سن کر، بعض اوقات ہنسی بھی آتی ہے کہ ناراضگی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جناب باقیاں بوتلاں پلاندے تو ساڑھے ہستے روح افزائی بچے ہستے ہیں جی، سانوں وہ بس کھول کے دے دیتا ہے جناب شربت جا، باقیاں ہستے بوتل. اللہ کے بندو یہ آپ کے مہربان ہیں جنہوں نے بوتل سے آپ کو بچایا کہ بوتل سے کتنی بیماریاں ہو رہی ہیں. ناراضگی کی دیکھیں وجہ چھوٹی چھوٹی بات. حالانکہ تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہے کہ واقعی کوئی شخص زیادتی کرتے ہوئے بھی تعلق توڑنے کی کوشش کرے تو فرمایا جو تجھ سے توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ، تو اس کے ساتھ رشتہ تعلق جوڑ. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور میں تو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا. فرمایا وہ تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو تو بھی اس سے اچھا برتاؤ کرے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا. صلہ رحمی یہ ہے، نیکی یہ ہے کہ وہ تجھ سے تعلق توڑے اور تو اس کے ساتھ جوڑے، یہ نیکی ہے اصل. تو اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیم ہے، آپ کی جو ہمارے لیے جو درس ہے آپ کا، وہ یہ ہے کہ رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے. وہ خراسانی عابد بزرگ کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، 60 سال مکے میں رہ کر دن کو تلاوت کرتا، رات پوری طواف کعبہ کرتا، 60 سال عبادت کی. مگر حال کیا ہوا کہ جب مرا تو دوزخی ہو گیا.
اس کے دوست نے پوچھا وجہ کیا، اتنے اعمال کے باوجود دوزخ میں تو کیسے چلا گیا؟ تو اس نے بتایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میری ایک بہن تھی غریب معذور، میں نے اس سے تعلق توڑا ہوا تھا، میں اللہ اللہ کرتا رہا، اچھا کھاتا پیتا رہا، تو بہن کے ساتھ تعلق توڑنے کی وجہ سے مجھے پتا چلا کہ 60 سال کی وہ اعلیٰ عبادت اللہ نے میرے منہ پر دے ماری کہ تو نے اپنے اس تعلق کو کیوں توڑا، بہن کے ساتھ اچھا سلوک کیوں نہیں کیا؟ تو اس لیے یہ نیکیاں، یہ اچھے اعمال، یہ فرشتے بھی بہت کرتے ہیں بھائی، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کچھ کم نہ تھے عبادت کے لیے کرو بھی۔ اللہ کو صرف ہماری عبادت نہیں چاہیے، اللہ کو عبادت مطلوب نہیں صرف کہ اگر ہم بد اخلاقیاں کرتے رہیں، ظلم زیادتیاں کرتے رہیں، تو یہ ضروری ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ ہم پر دو چیزیں ہیں، اگر ہم حقوق العباد میں کوتاہی کریں گے تو زیادہ آزمائش بن سکتی ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عبادت نہ کریں، عبادت ترک کرنے والے بھی پھنسیں گے، قرآن حدیث گواہ ہے، لیکن حقوق العباد کی وجہ سے زیادہ لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ تو دونوں کا خیال رکھا جائے، دونوں کا خیال رکھا جائے، اپنے تعلقات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ ہے کہ والدین کے ساتھ بہت زیادہ تعلق جو ہے وہ اچھا رکھو، اور پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار والدین ہیں، پھر آپ کے بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، پھر یوں سارے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ صحابہ کا دیکھیے درس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن دینار کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک دیہاتی ملا، تو حضرت عبداللہ بن عمر گدھے پہ سوار تھے، ان کی یہ سواری تھی، امامہ شریف پہنا ہوا تھا۔ عبداللہ بن دینار جو ساتھ تھے وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا بڑی محبت کے ساتھ یہ اس دیہاتی کو ملے، اور اس کو اپنا امامہ اتار کر اس کے سر پہ رکھ دیا، اپنی سواری گدھا وہ بھی اس کو دے دی، اور اسے بڑے راضی کر کے نہ بھیجا۔ کہتے ہیں ہم چل پڑے تو میں نے پوچھا کہ حضرت یہ دیہاتی بندہ تھا، اس کو آپ تھوڑا بہت بھی کچھ دے دیتے تحفہ، یہ راضی ہو جاتا، خوش ہو جاتا، آپ نے اپنی سواری بھی اسے دے دی، اپنا امامہ بھی اسے دے دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے دوست، بات یہ ہے کہ اس دیہاتی کا والد میرے والد عمر بن خطاب کا دوست تھا، یہ اس کا والد میرے باپ کا دوست تھا، اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ تم اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھیں کتنے دور کا تعلق ہے، لیکن تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ تم ان کا بھی خیال رکھو۔ اسی طرح ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میری توبہ ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی نہیں، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ فرمایا خالہ ہے؟ عرض کی جی ہاں میری خالہ ہے۔ فرمایا جا خالہ کو راضی کر، اللہ راضی ہو جائے گا، جا کے خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کر، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ دیکھیے حضور کی تعلیم، حضور کا درس دیکھیے۔ آج بدقسمتی سے میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ جو خواتین ہیں یہ نئی آتی ہیں تو یہ بھی ان میں ایک تعداد ہے کہ جو دوریاں پیدا کرتی ہے۔ وہ خامد کو، اولاد کو کہتی ہے کہ بیٹا جو کچھ ہے تمہارے ننیال ہیں، یہ جو ددیال ہے نا داد کے، تمہارے والد کے بھائی بہن، تمہارا دادا دادی، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ ادھر کی زور لگاتی ہے۔
اور تعلقوں کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے، اقتدار ہے، لیکن وہ بھول جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رحمان ہوں، تو اسی رحمان سے رحم نکالا ہے میں نے، یہ رشتہ داری، فرمایا جو اس رشتہ داری کو توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا، اور جو اسے جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا۔ تو یہ توڑنے والے جو ہیں یہ اللہ سے ڈرتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں توڑ دے گا، اور اللہ کا توڑنا کیسا شدید تکلیف دہ ہو۔ تو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا، حدیث قدسی میں بھی فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، لب لباب اور مفہوم یہی ہے، فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جب رشتہ داروں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت سنورے گی۔ بندہ کیا چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو، جو ہی کوئی بیماری آتی ہے ڈر جاتا ہے میں مر نہ جاؤں، کاروبار مندہ ہو تو ڈر جاتا ہے کہ میں غریب نہ ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو اور میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، روزی وسیع ہو جائے، اللہ کے محبوب یہ گارنٹی دے رہے ہیں، حضور کی جو بھی بات ہے وہ حق ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو پھر آگے پیچھے کیوں گھومتے ہیں؟ حضور کی اس بات کو لے لینا، اس حدیث کو پکڑ لیں۔ فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو اور میری روزی وسیع ہو، فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، زندگی بھی لمبی ہو جائے گی اور روزی میں بھی برکت ہوگی۔ ایک دانشور بزرگ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا، آخری بات، وہ کہتا ہے کہ مجھے جناب میں بڑا پریشان تھا کہ مجھے بلڈ کینسر ہو گیا ہے۔ بلڈ کینسر جن کو ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ پھر ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں، کہتے ہیں بڑا پریشان، بلڈ کینسر ہو گیا تھا، سیٹھ بڑا امیر آدمی تھا۔ وہ بابا جی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھئی تمہارے اللہ نے تمہیں بڑی دولت دی ہے، رشتہ دار ہیں کہاں ہیں؟ بڑے قریبی رشتہ دار، کہاں رہتے ہیں؟ فیصل آباد کے فلاں گاؤں میں رہتے ہیں۔ کہا کہ کبھی گئے ان کے پاس؟ کہتا 20 سال ہو گئے میں ان سے تعلق توڑا ہوا ہے، جاتا ہی نہیں، ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس۔ کہا کہ تم جاؤ ان کے ساتھ جا کر نا خوب نیکیاں کرو، حسن اخلاق کرو، ان کی ضرورتیں پوری کرو، کوئی پریشان حال ہیں، پریشانیاں اپنی دولت کے ذریعے دور کرو، اور کم از کم 20 دن ان کے ساتھ رہو۔ یہ کہتا ہے کہ یہ شخص چلا گیا، کافی دن وہاں رہا، وہاں گل مل گیا، بیماری بھی بھول گیا، اور خوب اپنے پیسوں کو نا اس نے لٹایا کہ جناب جس کو جو ضرورت ہے لے لو، خوب ان کو جناب ٹھیک ٹھاک ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ کہتے ہیں کہ جب تقریباً 1 مہینے کے بعد وہ بابا جی کہتے ہیں میرے پاس آئے، وہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں یہ بات قسمیہ میں کہتا ہوں۔ وہ شخص آیا تو میں نے کہا بھی تم یوں کرو کہ جاؤ پہلے نا اپنا ٹیسٹ کروا کے ہو، ٹوٹل ٹیسٹ کرواؤ، کیا کیا تمہارے ساتھ معاملات پہلے تھے اب کیا ہے۔ کہتے ہیں وہ واپس آیا نا ٹیسٹ کرا کے، تو میرے پیروں کو اس نے پکڑ لیا، رونے لگا، مجھے بھی رونا آ گیا۔ کہتا ہے کہ بابا جی خدا کی قسم ساری بیماریاں میری ختم ہو گئی، میں حیران ہو گیا۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے پھر یہ حدیث پاک سنائی کہ بھی بیماریاں کیوں نہ دور ہوں، اللہ کے محبوب کا یہ فرمان ہے اگر تم اپنی لمبی زندگی چاہتے ہو، روزی وسیع چاہتے ہو، تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا